واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے کلام پاک کی جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھک جھک کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعا حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعا حضور، یعنی اللہ تعالیٰ جو قرآن کو بنانے والا ہے، جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے، جو قرآن کا مالک ہے، وہ خود اللہ خود سرکار کی تعریف کرتا ہے، اللہ خود سرکار کی مدحت کرتا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن مدعا حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے پھر کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ رب تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، ویسے اللہ ساری زمین یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جہاں ہم سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ زیادہ اس جگہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، زیادہ پسند فرماتا ہے جہاں اس کے محبوبوں کے قدم پڑے۔ تو اسی طرح سے آج مسلمان 12ویں شریف کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اس مہینے کا بڑا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس مہینے کا ادب اور احترام کرنا ہی چاہیے۔
بلکہ اگر سارے مہینے کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہوتا ہے پہلی بہار۔ ایسی بہار پہلی بہار، اور یہ پہلی بہار جو تھی جب سرکار دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت جو ربیع الاول کے مہینے کے اندر تشریف لائے، 12 تاریخ کو آپ تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ لوگوں کے لیے بہار بن چکی تھی۔ کیوں بہار بن چکی تھی؟ کیونکہ مکہ کے اندر زندہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے خود کی سگی اولاد کو، خود کی سگی بیٹیوں کو جو ہے زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکہ کے اندر جو ہے اگر ایک بار جنگ چھڑ جاتی دو لوگوں کے اندر، تو پھر وہ جنگ جو ہے ایک یا دو نہیں بلکہ آگے کی 10 یا 5 پیڑھیوں تک جو ہے وہ جنگ جو ہے جاری اور ساری رہتی تھی۔ تو ہر طرف جو ہے فتنوں کا ماحول تھا، ہر طرف جو ہے بتوں کی پوجاؤں کا ماحول تھا، ہر طرف جو ہے شرک اور کفر کا ماحول تھا۔ لیکن جیسے ہی دنیا کے اندر رحمت للعالمین رحمت بن کر آئے، یہ سارے فتنے حضور کے آنے کی برکت سے دنیا سے دور ہوتے ہوئے نظر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، بلکہ حضور کی ہر چیز کا ادب ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے۔ پھر چاہے میرے سرکار کی زلفیں مبارک ہو، چاہے میرے سرکار کے موئے مبارک ہو، چاہے میرے سرکار کا کرتا مبارک ہو، یا چاہے سرکار کے ناڈلے مبارک ہو، ہر چیز کا ادب مسلمانوں تم پر ضروری ہے۔ بخاری شریف کی کتاب، قرآن شریف کے بعد اگر سب سے معتبر اگر کوئی بہتر کتاب ہے تو وہ بخاری شریف کی کتاب ہے، جو حدیث شریف کی کتاب ہے۔ اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ حجام کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سیدھی طرف کے بال ترشوائے، اس کے بعد اپنے بائیں الٹی طرف کے بال جو ہے اپنے ترشوائے۔ پھر ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنے پاس بلایا، جیسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سرکار اپنے بال ترشوا رہے ہیں، تو صحابیوں کا ادب اور احترام ایسا ہوتا تھا حضور کی ذات کو لے کر کہ حضور کے بال کو جو ہے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ میرے سرکار کے بالوں کی اور میرے سرکار کی اتنی تعظیم اور ادب کیا کرتے تھے کہ حضور کے ہر بال کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لیا کرتے ہیں، اپنے دامنوں کے اندر لے لیا کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بلایا اور اپنے بال عطا کیے، اور پھر سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے ان بال مبارک کو جو ہے لوگوں کے اندر تقسیم کر دو، لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بال ہے، اسے رکھ کر تم کیا کرو گے، اسے رکھ کر تم کیا فائدہ حاصل کرو گے، اسے رکھ کر تم کیا برکتیں حاصل کرو گے، لیکن سرکار نے خود اپنے صحابی کو دیے اور کہا اسے لوگوں کے اندر تقسیم کر دو۔ پھر وہ صحابی ان بالوں کا کیا کرتے تھے، ان بالوں کا ادب کرتے تھے، ان بالوں مبارک کا جو ہے احترام کرتے تھے۔ اور صحابیوں نے یہ ادب کہاں سے سیکھا، صحابیوں نے یہ احترام کہاں سے سیکھا؟ قرآن شریف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے قرآن سے جو ہے حضور کا ادب سیکھا ہے، قرآن سے جو ہے سرکار کا احترام سیکھا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور آپ
ہے کہ اگر نالے میں پاک کو کسی کوما والے پیشنٹ کو اس نالے میں پاک کو پانی میں ڈبو کر یا اس نالے میں پاک کے اندر پانی لے کر نالے میں پاک سے کوما کے پیشنٹ کو یا بیمار کو جو ہے پانی پیا دیا جاتا ہے، تو حضور کے نالے شریف کی برکت یہ ہے کہ کئی مہینوں تک جو بول نہیں سکتا ہوتا ہے، کئی مہینوں تک جس کی آنکھیں بند رہتی ہے، کئی مہینوں تک جس کا جسم حرکت نہیں کرتا ہے، جیسے ہی میرے سرکار کے تبرکات کا پانی اس بیمار کو پلا دیا جاتا ہے، سرکار کے تبرکات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفائے کاملہ عطا کر دیتا ہے۔ اس زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری مرتبہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں وہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بچپن کے اندر کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال کیسا ہے، ان کی حالت کیسی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تو بھائیوں نے عرض کیا کہ آپ کی جدائی کے غم کے اندر، آپ سے بچھڑنے کے غم کے اندر وہ اتنا روئے ہیں، وہ اتنا روئے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہے سفید ہو چکی ہے، ان کی آنکھوں سے جو ہے بینائی چلی گئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ بھائیوں کو نہیں کہا کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، میں مصر کا حاکم ہوں، باپ کو یہاں لے کر آؤ، بہتر سے بہتر حکیم کو دکھایا جائے گا، بہتر سے بہتر طبیب کو دکھایا جائے گا، بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے ذریعے ان کی آنکھوں کا علاج کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ میں جو آپ کو تبرکات کی برکتیں بتانا چاہتا ہوں، تبرکات کے فائدے بتانا چاہتا ہوں، آج ہمارے اس مسجد کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موجود ہے۔ آج اکثر مسجدوں کے اندر حضور کے بال مبارک موجود ہے، اور جب بھی بارش شریف آتی ہے تو سرکار کے بال کو غسل دے کر ہم اس کا پانی پیتے ہیں، سرکار کے بالوں کی زیارت کرتے ہیں۔ آخر کی زیارت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، اس پانی پینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تبرکات اپنے آپ کے اندر کیا کمالات رکھتے ہیں، یہ تبرکات اپنے آپ کے اندر کیا خصوصیت رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ باپ کو یہاں لے کر آؤ، بلکہ آپ نے اپنا گھوٹا مبارک، یوسف علیہ السلام نے اپنا گھوٹا مبارک اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ لے جاؤ اور بابا سے کہنا کہ یہ یوسف کا گھوٹا ہے، اپنی آنکھوں سے لگا لینا۔ جیسے ہی نبی اللہ کا گھوٹا نبی اللہ کے پاس جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگا ہوا گھوٹا جو صرف نبی ہے، نبیوں کے سردار نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے میرے نبی کے نور کے صدقے میں ملا ہے۔ صرف نبی ہے، نبیوں کے سردار نہیں ہے، صرف نبی ہے۔ ایک نبی اپنے بدن سے لگا ہوا کرتا اپنے باپ کی خدمت میں بھیجتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یوسف علیہ السلام کا کرتا آتا ہے اور وہ اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، جیسے ہی وہ کرتا آنکھوں سے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو روشنائی عطا فرما دیتا ہے، بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اندر جب اتنی طاقت ہے کہ آنکھوں سے لگا لے تو روشنائی آ جاتی ہے، میرے نبی کے بال مبارک کے اندر بھی اتنی طاقت ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے مطلب سمجھتے ہیں، دیکھیے ویسے اگر ہم نماز پڑھنے کا کہیں گے تو کوئی نماز نہیں پڑھے گا، لیکن اگر اسکول کے اندر پریکشا آنے والی ہو تو نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پریکشا آنے والی ہے، نماز شروع کر دیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں خود دعائیں کریں۔ اب یہاں نیت کیا ہے؟
اللہ کی عبادت کی نیت نہیں ہے. یہاں نیت کیا ہے؟ پریکشا کے اندر پاس ہونے کی نیت ہے، ایگزام کے اندر پاس ہونے کی نیت ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ اٹھے کٹھے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کی کڈنیاں فیل ہو جاتی ہے، کسی کے الگ الگ پرابلم ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ نماز کو شروع کر دے گا. ویسے کسی درگاہ پر نہیں جاتا ہوگا، لیکن جیسے ہی سنا بیماریاں ہو گئی ہے تو وہ درگاہوں کی جو ہے سلامی بھی جو ہے وہ شروع کر دے گا. اب یہاں نیت کیا ہوتی ہے؟ نماز کی نیت نہیں ہوتی، ولی اللہ کی بارگاہ میں ان کا دیدار کرنے کی جو ہے وہ نیت نہیں ہوتی ہے. نیت یہ ہوتی ہے کہ میری پریشانی دور ہو جائے، میری تکلیف دور ہو جائے. ارے اللہ تو اتنا مہربان ہے، اگر کوئی ایسی نیت لے کر بھی آتا ہے تو اللہ اسے شفا دے دیتا ہے. اللہ کے بندوں کے بارگاہ کے اندر کوئی ایسی نیت لے کر بھی آتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ جیسے ہی ٹھیک ہو جائے گا پھر سے یہ غائب ہو جائے گا، پھر میرے دربار میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے ولی جو ہے اس کی بات اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر اسے شفا دے دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نیت جو ہے وہ صاف رکھیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو صحابیوں نے یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سیکھا کہ اب جو ہے تدبر کا کیا کرنا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جب سرکار کے بال مبارک آئے تو انہوں نے چاندی کی ایک ڈبیا، بڑی سی لمبی سی ڈبیا بنائی اور اس کے اندر سرکار کے بال مبارک رکھتی تھی آپ، جو حضور کی اہلیہ میں سے ازواج مطہرات میں سے. اب آپ کیا کرتی تھی ان بالوں مبارک کا کہ جب بھی کوئی بیمار آپ کی دہلیز پر آتا، یہ حدیث ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بال مبارک والی ڈبیا کو پانی کے اندر ڈالتی تھی، پھر اس پانی کو جو ہے اس بیمار کو پلا دیتی. اللہ تعالیٰ اس بیمار کو اس کی بیماری سے نجات عطا فرما کر شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ میرے سرکار کے تبرکات کی برکت ہے. حضور کے میلاد منانے والوں، حضور کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں، اگر آپ کی مسجد کے اندر سرکار کے بال مبارک ہے تو اس کا ادب کیا جائے. جب آپ سرکار کے بال مبارک کے پاس جاؤ تو اس کا ادب کرو، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد سرکار کے بال مبارک کا وسیلہ دے کر خدا کی بارگاہ کے اندر سچی نیت سے، سچے دل سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ بال مبارک کی برکت سے تمہیں وہ عطا کرے گا. بلد کے شہر کے اندر ایک سوداگر رہتا تھا جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بال مبارک تھے. اچانک اس سوداگر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے 2 بیٹے تھے. تو دونوں بھائیوں کے اندر باپ کی جائیداد کو لے کر بٹوارا ہوا. آدھی جائیداد کا مالک بڑا لڑکا ہوا اور آدھی جائیداد کا مالک جو دنیا کی دولت تھی چھوٹا لڑکا ہوا. لیکن سرکار کے بال مبارک جو 3 تھے اس کے اندر بھی بٹوارا ہوا. ایک بال مبارک بڑے بھائی نے رکھا تو دوسرا بال مبارک چھوٹے بھائی نے رکھا. اب جو تیسرا بال مبارک تھا تو بڑے بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو تیسرا بال مبارک ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو، اس کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا تم رکھ لو، ایک ٹکڑا میں رکھ لو. لیکن جو چھوٹا بھائی تھا وہ عاشق رسول تھا، رسول کے اوپر درود پڑھنے والا تھا. حضور کا عشق، حضور کی محبت اس کی نس نس کے اندر موجود تھی. حضور کی محبت، اس نے کہا کہ میرا عشق، میرا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ سرکار کے بال مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے. تو بڑے بھائی نے کہا ایسا ایک کام کر کہ تو جو ہے یہ تینوں بال مبارک رکھ اور تیرے حصے کی جو جائیداد ہے، تیرے حصے کی جو دولت ہے وہ مجھے دے دے.
تھی، صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کریم کے 3 بال مبارک تھے۔ اب وہ روزانہ بال مبارک کے سامنے آتا اور ان کے سامنے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت سے اس کو نوازا، اس کی دنیا کی ساری دولت، اس کی دنیا کی ساری خواہشوں کو جو ہے اللہ نے پورا فرما دیا۔ اور یہ کس وجہ سے پورا فرمایا؟ بال مبارک کی تعظیم کی برکت سے، بال مبارک کے ادب کی برکت سے۔ ایک بھی اس چھوٹے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے جس کے پاس 3 بال مبارک تھے، اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان تینوں بال مبارک کو جو ہے قبر کے اندر میرے ساتھ رکھ دینا۔ ایک بال مبارک کو جو ہے میرے ایک آنکھ کی طرف یا ایک کان کی طرف رکھ دینا، دوسرے بال مبارک کو جو ہے ایک آنکھ یا ایک کان کی طرف رکھ دینا، اور تیسرے بال مبارک کو جو ہے میرے منہ کے اندر رکھ دینا، اور اسی کے ساتھ جو ہے مجھے دفن کر دینا۔ اب اسی کے ساتھ اس بندے کو جو ہے دفن کر دیا گیا۔ اب اس زمانے کے اندر، اس شہر کے اندر جو اللہ کے ولی تھے، ان کے خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لاتے ہیں اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے ولی، لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دو، اگر کسی کی کوئی خواہش ہو، اگر کسی کی کوئی حاجت ہو، اگر کسی کی کوئی ضرورت ہو، تو میرے اس بندے کے مزار پر جو بال مبارک کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، اس کے مزار پر جا کر دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ حضور خود خواب کے اندر آ کر یہ بشارت دیتے ہیں کہ اس کے مزار پر جانا اور اپنے دل کی خواہشیں رکھنا، اور آج بھی لوگ اس بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے بال کا احترام کرنے کی برکت سے اس بزرگ کے مزار پر جو بھی جاتا ہے، جو بھی نیت لے کر جاتا ہے، جو بھی تمنا لے کر جاتا ہے، جو بھی آرزو لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خالی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ یہ سرکار کے بال مبارک کا یہ احترام ہے، سرکار کے بال مبارک کی یہ تعظیم ہے۔ ادب با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جلوس کے اندر آپ بھی نکلیں گے، ہم بھی ہوں گے، تو جلوس کے اندر آپ ضرور احترام کریں۔ کیا احترام کرنا ہے؟ ہر شخص کے ماتھے کے اوپر ٹوپی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر آپ امامہ شریف باندھ سکتے ہیں تو امامہ شریف باندھنے کی کوشش کریں، اور صرف اس ایک دن کے لیے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پیٹ سٹ کو جو ہے چھوڑ کر جبہ اور لہنگا پہننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جلوس نکلے گا آمینہ کے لال کا جلوس نکلے گا، نبیوں کے سردار کا جلوس نکلے گا۔ اس لیے اپنے سر کے اوپر، اپنے بچوں کے سروں کے اوپر بھی جو ہے ٹوپیاں ہونی چاہیے، اور ہر ایک کے ہاتھ کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک جھنڈا جو ہے کعبے کی چھت پر گاڑا گیا، اور ایک جھنڈا بیت المقدس کی طرف جو ہے گاڑا گیا۔ تو ہر ایک کے ہاتھوں کے اندر جو ہے پرچم بھی ہونا چاہیے، اور بہتر ہوگا کہ سادہ پرچم جو ہے رکھے تاکہ اس کی بے عزتی بھی نہ ہو۔ اور اگر آپ ادب کر سکیں، احترام کر سکیں، تو گنبد خضرا والا بھی پرچم آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا آپ کو ادب کرنا ہوگا۔ 9 بجے انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے دن صبح کے 9 بجے یہاں سے مسجد کے پاس سے جو ہے جلوس نکالا جائے گا، تو تمام حضرات جو ہے اس میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک اعلان سماعت کریں۔ یا علی ذوالفقار گروپ کی طرف سے رવિوار کو عشاء کی نماز کے بعد جماعت خانے میں 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک عظیم و شان پروگرام رکھا گیا ہے کہ جس میں ویرال کے مشہور نعتخواں حافظ سرجل صاحب اور حافظ فیاض صاحب یہ نعت پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو تمام ہی حضرات رવિوار کو عشاء کی نماز